آج ہم ایک بہت ہی ڈرامائی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ایک ایسی کہانی جو خوشی سے شروع ہوتی ہے لیکن انجام بہت المناک ہے۔ بالکل، ایک خاندان ہے، بیٹے فراز کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، والدہ، بھائی سائم سب بہت خوش ہیں۔ ہاں، جشن کا ماحول ہے، جی۔ لیکن پھر ایک فون کال آتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک قتل نہیں ہے، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ خاندانی روایات ہیں، راز ہیں، شاید محبت، دھوکہ۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی کہانی کے تانے بانے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خوشی سے لے کر ہسپتال کے وہ سنگین مناظر اور پھر وہ انکشافات جو سامنے آئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فراز کے گھر سے، جہاں شادی کی تیاریاں ہیں۔ جی، لیکن یہ خوشی جیسا آپ نے کہا زیادہ دیر کی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایس پی سامیہ ہیں، سپرنٹینڈنٹ پولیس۔ جی۔ ان کی کال آتی ہے۔ اور خبر کیا آتی ہے؟ خبر یہ ہے کہ فراز کو گولی مار دی گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ یعنی خاندان پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا۔ ظاہر ہے، بھائی سائم، والدہ، ان کے لیے تو دنیا ہی الٹ گئی۔ اچھا، اسی وقت کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے، سارا۔ جی، سارا۔ وہ اپنی شادی سے پہلے کی کسی تقریب سے دیر سے گھر آتی ہے۔ اور گھر پر بھی اماں ہیں جو کافی سخت ہیں روایات کو لے کر۔ بالکل، وہ ڈانٹتی ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکی کو یوں باہر نہیں جانا چاہیے، منگیتر سے بات نہیں کرنی چاہیے، پرانی سوچ۔ ہاں، یہاں وہ روایات اور نئی نسل کی خواہشات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ جی، سارا کی والدہ تو دفاع کرتی ہیں، مگر بی اماں اپنی بات پر قائم ہے۔ اور دلچسپ بات، سارا کی منگنی فراز سے نہیں ہے۔ نہیں، احمر نامی شخص سے ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ اچھا، واپس ہسپتال چلتے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ سائم کا کیا حال ہے؟ سائم شدید غصے اور غم میں ہے، اور وہاں ایس پی سامیہ بھی موجود ہیں۔ جو سنا ہے فراز کی دوست بھی تھی۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ وہ پوسٹ مارٹم کی اجازت مانگتی ہیں اور سائم سے پوچھتی ہیں کہ فراز پریشان تھا، کسی سے دشمنی تھی۔ اور یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ سائم کو یاد آتا ہے کہ فراز نے جانے سے پہلے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ وہ کسی سارا سے ملنے جا رہا ہے۔ سارا؟ لیکن سارا کی منگنی تو ایمر سے ہے، تو یہ کون سی سارا ہے؟ یہی تو الجھن ہے، کیا یہ وہی سارا ہے یا کوئی اور؟ فراز کا اس سارا سے کیا تعلق تھا؟ یہ سوال وہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور قتل بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ والدہ کو جب بتایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فراز کو 15 گولیاں ماری گئی ہیں۔ 15؟ اللہ، یہ تو کوئی ذاتی گہری دشمنی لگتی ہے۔ جی، اتنی بے رحمی یہ کسی گہرے راز یا شدید نفرت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسری طرف سارا، اس کی کہانی میں کیا چل رہا ہے؟ وہاں بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ بی اماں کی پابندیوں کے باوجود وہ رات کو اپنی بہن کی مدد سے گھر سے نکلتی ہے۔ کس سے ملنے؟ اپنے منگیتر احمر سے۔ ہاں، لیکن کہانی میں ایک اور تشویشناک موڑ بھی آتا ہے نا؟ سارا اور اس کی والدہ کے درمیان کوئی بات چیت؟ ہاں، وہ بہت پریشان کن ہے۔ ذرائع میں ایک مکالمہ ہے جہاں غالباً والدہ سارا سے کہہ رہی ہیں کہ وہ زہر پی لے۔ زہر؟ کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ بھائی کے ہاتھوں مرنے سے یہ بہتر ہے۔ یا اللہ! اور سارا کا جواب؟ سارا کہتی ہے، میں تو اسی دن مر گئی تھی جس دن فراز مرا۔ یہ تو بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ مطلب فراز اور سارا کے درمیان کوئی گہرا تعلق تھا؟ لگتا تو یہی ہے، کوئی ایسا راز جسے شاید خاندان، خاص طور پر سارا کا خاندان چھپانا چاہتا تھا۔ شاید غیرت کے نام پر۔ اور پھر وہ آگ والا واقعہ جس میں سارا کے جلنے کی خبر آتی ہے؟ جی، جسے حادثہ کہا جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں کیا وہ واقعی حادثہ تھا یا قتل کی کوشش، یا شاید قتل ہی؟ بہت سے سوال ہیں۔ بالکل۔ فراز کے گھر واپس آئیں تو وہاں غم و غصہ ہے۔ والدہ انصاف مانگ رہی ہیں اور سائم سے بدلہ لینے کا وعدہ لے رہی ہیں۔ جی، انتقام کا جذبہ بہت واضح ہے۔ ایس پی ساما کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی انصاف دلانے کا عزم رکھتی ہیں۔ وہ فراز کو اپنا بچپن کا ساتھی کہتی ہیں، لیکن وہ قانونی کارروائی اور صبر پر زور دے رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایک بہت ہی الجھا ہوا جال ہے۔ خوشی، غم، محبت، روایت، قتل اور شاید غیرت بھی۔ جی، فراز کا اتنا بے رحمانہ قتل اور سارا کے ساتھ ہونے والے یہ مشکوک واقعات، ان کے بیچ کا تعلق کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ صحیح کہا۔ ایک شادی کی تیاری سے بات شروع ہوئی
और 2 खानदानों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गई। और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, फराज आखिर किस सारा से मिलने गया था, कत्ल क्यों हुआ, और सारा के साथ जो हुआ उसका इस कत्ल से क्या ताल्लुक था। बिल्कुल, ये वाक़यात हमें दिखाते हैं कि बज़ाहिर सादा नज़र आने वाली ज़िंदगियों के पीछे कितने तूफान छुपे हो सकते हैं। असल कहानी शायद वो ना हो जो सतह पर नज़र आ रही है।